وطن کی راہ میں جو ہر وقت تیار رہتا ہے، وطن کی راہ میں جو ہر وقت تیار رہتا ہے، وہی کانسٹیبل شہر کا پہرے دار رہتا ہے۔ جی السلام علیکم دوستو، آپ کا میزبان محسن رضا۔ ناظرین، آج ہم لوگ بات کریں گے پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں۔ آج ہمارے ساتھ ایک کانسٹیبل پنجاب پولیس کے موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم تو بہت کم ہے اور سوالات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم ضمیر صاحب۔ وعلیکم السلام کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے اتنی مشکل سے ہمیں ٹائم دیا، اتنے عرصے سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایز یو نو، جیسے کہ یہ جو آج کل معاملہ آتے ہیں، یہ پیچھے کچھ جب سے آپ نے وہ کہا تھا کہ کرنا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادھر ایران اور یو ایس کی وہ جو وار چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ پاکستان میں حالات تھوڑے سے وہ مطلب ہوئے تھے، تھوڑا سا پروٹیسٹ ہوئے تھے، اس کی وجہ سے پھر وہ آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی کی وجہ سے ٹائم نہیں مل سکا۔ لیکن جنگ تو ایران اور اسرائیل اور ان کی ہو رہی تھی، تو پاکستان میں کیا ایسی سچویشن بن گئی کہ آپ کو؟ پاکستان جو ہے وہ دیکھیں ایک مسلم کنٹری ہے، ایران بھی ایک مسلم کنٹری ہے، تو پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں وہ جو ایران کے ساتھ مطلب ان کی اٹیچمنٹس ہیں، جیسے وہ خامنہ شہید ہیں، وہ ان کے مطلب لوگوں نے ان کی جب شہادت کی خبر سنی تو لوگ نکلے، لوگوں نے مطلب احتجاج کیا، پھر وہ مطلب پولیس صاحب ظاہر ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے لا اینڈ آرڈر کو مطلب سچویشن کو مینٹین رکھنا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ نفری جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہوتی ہے۔ خواب تھا کانسٹیبل بننے کا کہ بس دھکے سے آپ؟ نہیں محسن، آپ کو پتہ ہے آپ مطلب ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ یار میں اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس عہدے میں ہونا چاہیے۔ جی پولیس ڈپارٹمنٹ ایک بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، اور میں اس کو بہت ہی اچھی نظر سے دیکھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں مطلب لاہور میں رہا ہوں، لاہور میں میں نے جب میں یہاں پہ پڑھتا تو اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول ٹیچر تھا، اور اس ٹیچنگ میں مطلب اب صاف ظاہر ہے ایک بندہ گھر سے یا آؤٹ سائڈ لاہور سے آیا ہے، تو اس نے مطلب یہاں سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ایجوکیشن پوری کروں اور واپس جاؤں، تو واپس جانے سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں جا کے کوئی جاب کرنی ہے یا ایک مطلب کہ روزگار ملے، تو اس لیے وہ مطلب پولیس کی ویکینسی آئی، میں نے پولیس میں اپلائی کیا اور اللہ کے کرم سے میں سلیکٹ ہو گیا اور جاب کر رہا ہوں پولیس میں۔ لیکن ابھی آپ نے کہا کہ ادارہ بہت اچھا ہے، یہ بہت زیادہ اچھا، لیکن ہم لوگ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، کرٹیسائز کیا جاتا ہے ادارے کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کے، کہ یہ رشوت لیتے ہیں، بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ اس بات سے جو یہ ہے مطلب ادارہ تو دیکھیں بہت اچھا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ بالکل مطلب اس میں جو سارے لوگ ہیں وہ سارے معصوم لوگ ہیں، سارے فرشتہ لوگ ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی بھی محکمے میں یا کسی بھی جگہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پہ مطلب کچھ نہ کچھ بہت ہی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ دو چار جو ہے برے لوگ بھی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے محکمہ۔ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ رشوت کا بہت زیادہ ان میں ہوتا ہے کانسیپٹ، کہ اگر آپ ایک مجرم پکڑتے ہیں، فار ایگزامپل ایک مجرم آپ نے پکڑا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں سے کوئی منشیات کی کوئی بھی چیز اس سے برآمد ہو گئی ہے، تو اب وہ برآمد 1 گرام ہوئی ہے، تو پولیس والا اس کو کلو میں یا آدھا کلو میں اس کو ڈال دے گا اور اس کے اوپر پرچہ دے دے گا۔ دیکھیں محسن، یہ جب وہ چیز برآمد ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت آپ موجود ہوتے ہیں، وہ اس وقت وہ جو جس بندے سے برآمد ہوئی وہ موجود ہوتا ہے، اور پولیس والا جو مطلب جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں یا جس طریقے سے بھی وہ پکڑتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ اگر انہوں نے اس کو پکڑا ہے تو صاف ظاہر ہے مطلب وہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو اس سے برآمد ہوئی ہوگی، اتنی برآمد ہوئی ہوگی۔ یہ تو مطلب قیاس رائیاں ہیں، کوئی بندہ اگر مطلب کوئی اپنے منہ سے کہے گا کہ میں جھوٹا ہوں، اگر ایک بندے سے پکڑی گئی ہے تو اس سے ہو سکتا ہے بھی جتنی وہ کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ پکڑی گئی ہو، تو پاسبلٹی اب ایک بندہ ہے وہ اپنے منہ سے تو کوئی بندہ نہیں نہ کہہ رہے گا میں اتنا جی میں مطلب یہ میرے سے اتنی پکڑی گئی، وہ تو کم سے کم بتائے گا۔ اب وہ اس کی فیملی ہے، اس کی والدہ ہے، والد ہے، اب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، آگے ظاہر ہے ایک ماں تو ظاہر ہے وہ پریشان ہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تو ایسا ہے ہی نہیں، یا میرا بیٹے نے کچھ کیا ہی نہیں، تو اس چیز کو آپ کیسے پھر مینیج کرتے ہیں؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے والدین، وہ پہلی تو میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے جو مطلب اولاد کا سب سے زیادہ
اچھا پتہ وہ والدین کو ہوتا ہے، لیکن اب وہ اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ ان کے جو بچہ ہے ان کا، اس کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، ایک وہ دوسرے ایک محلے کی مثال لے لیتے ہیں، ایک محلے میں ایک بندہ غلط ہے یا وہ منشیات فروشی کرتا ہے، تو وہ اس سے جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہیں، جو دوسرے والدین ہیں، ان کے جو پھولوں جیسے بچے ہیں ان کو غلط راہ پہ لگا رہا ہے، تو وہ بھی تو غلط ہے نا۔ اس کے لیے وہ مطلب اس کو پاکستان کے قانون میں بھی سزا ہے، اور مطلب اس کو اس کے یہ کہ جو وہ غلط کر رہا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ مطلب کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو والدین ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بچہ یہ کام کر رہا ہے؟ جی زیادہ تر پتہ ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کیس میں نہ بھی پتہ ہو۔ اچھا، ایک اس میں دفعہ لگتی ہے 9C، جی میں بھی آپ کو تو بہتر پتہ ہوگا اس چیز کا۔ جی 9C کیا ایک برآمد ہوئی ہے ایک شخص سے، تو اس کے اوپر 9C لگا دیں گے؟ نہیں، یہ وہ ہوتی ہے مقدار کے اوپر، کوانٹٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ 1 گرام سے جو ہے 100 گرام تک وہ اور دفعہ لگتی ہے، 100 گرام سے جو 999 گرام تک ہے اس سے اور لگتی ہے، وہ 1000 سے اوپر اگر کوئی چیز پکڑی گئی اس سے مطلب کہ جتنی مقدار ہے کیٹیگری، اس ہاں حساب سے اس مطلب حساب دفعہ سے لگتی اس ہے۔ حساب سے لگتی۔ غیرت کے نام کے اوپر جی کیا پاکستان کے قانون میں جس شخص نے غیرت کے نام کے اوپر کوئی مرڈر کر دیا ہے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسے نہیں ہے۔ وہ تو آج کل تو مطلب پاکستان میں بہت جو یہ اکثر جو غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے وہ عورتوں کا قتل کیا جاتا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور سزائیں مطلب پولیس پوری کوشش کرتی ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ کام کرتا ہے تو اس کو سزا دلوائی جائے۔ اور بہت زیادہ آپ لوگوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اکثر اوقات لوگ منہ پہ تو کوئی بھی نہیں بول سکتا، جی ٹھیک ہے، لیکن پیٹھ پیچھے لوگ آپ کا ایک نام استعمال کرتے ہیں، چھلڑ، بہت زیادہ۔ یہ میرے خیال سے میں تو اس کو تشبیہ دوں گا کہ ایجوکیشن کی کمی ہے۔ میں نے یہ جو پولیس کا محکمہ ہے، میں مطلب میرا جو سرکل رہا ہے، میں ایک گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں، گاؤں میں دوست ہوتے ہیں، اس کے بعد مطلب میں ایک شہر میں پڑھتا رہا ہوں، شہر میں کلاس فیلوز ہوتے ہیں، اور بھی مطلب کافی رشتہ دار۔ ایک بندے میں اگر اپنے دوسرے سرکل میں دیکھوں، اور ایک میرا سرکل جو ہے پولیس میں ہے، جو میں نے 3 سال میری سروس ہوگی، اس میں میں نے مطلب پولیس میں مختلف لوگوں سے بندہ ملتا ہے، پولیس جو کلیگز ہیں ان سے ملتا ہے۔ میں نے اس محکمے میں جو سب سے زیادہ مطلب ایسے کہہ لیں کہ جو لوگ مطلب زیادہ نماز پڑھنے والے، زیادہ تہجد والے لوگ دیکھیں، وہ مجھے اس پولیس والے سرکل میں زیادہ ملے۔ میرے بہت سارے ایسے میں پولیس والوں کو جانتا ہوں جو تہجد گزار ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پولیس والے بہت اچھے ہوتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا پہ ایک مطلب خبر چل رہی ہوتی ہے کہ پولیس والوں نے جی یہ اس بندے کے ساتھ زیادتی کی، اس بندے کے ساتھ یہ کیا، فلانا کیا، ٹھیک ہے، پولیس اس کے ساتھ ہے اور ہماری سنی نہیں جا رہی، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میڈیا کا جو رول ہے وہ مطلب بہت آج کل کے زمانے میں بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، لیکن میڈیا پہ جو ہر آنے والی بات ہے وہ اس میں حقیقت بھی نہیں ہوتی ہے۔ میڈیا سم ٹائم بہت زیادہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے، بہت زیادہ چیزوں کو تروڑ مروڑ کے، حقائق کو جو ہے وہ مسخ کر کے بھی پیش کرتا ہے۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ سچ نہیں ہوتی؟ بالکل سچ نہیں ہوتی، مطلب کہ بعض بات لوگ فیک بھی نیوز بالکل جو ہے فیک نیوز وہ تو ہر کسی کے خلاف بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کا پورا دن کا کام کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ایک کانسٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیوٹی تھانے میں بھی ہے، اس کی ڈیوٹی فار ایگزامپل ناکوں پر بھی ہے، پھر اس نے بعض اوقات پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس طرح کچھ پورے دن میں مینیج کرنا ہے، کیسے مینیج ہے کانسٹیبل کیسے مینیج کرتا ہے؟ پولیس کی جو کانسٹیبل کی جاب ہے یہ کافی جو ہے وہ ٹف جاب ہے۔ یہ مطلب 24 آور ڈیوٹی ہے، آپ 24 آور جو اویلیبل اپنے محکمے کے لیے ہوتے ہیں، تو مطلب اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو لیکن اللہ میاں حوصلہ دیتا ہے۔ اور جب آپ کے اندر جذبہ ہو کہ میں نے مطلب یہ دیکھیں نا، پولیس کی وہ ایک اس کی لائن بولی جاتی ہے کہ پولیس والے کی جو نوکری ہوتی ہے مطلب یہ ایج پہ ہے، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے۔ وہ اگر تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کرے، صبر کرے اور اچھا مطلب کرنے کی کوشش کرے تو وہ سیدھا جنت میں ہے، کیونکہ آپ اختیارات کے ہوتے ہوئے غلط کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے غلط نہ کریں تو یہ اس چیز کا اجر اور زیادہ ہے۔ سی ایم محترمہ مریم نواز جو موجودہ سی ایم ہے پنجاب کی، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میڈم سی ایم صاحبہ سب سے پہلے تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جو ہیں وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اور میرے خیال سے ان کو اگر میں جو مطلب ان کی کارکردگی یا ان کے جو اقدامات ہیں وہ دیکھوں تو بہت اچھا بریلینٹ کام کیا ہے انہوں نے، ان کا جو کافی اچھا اپنی عوام کے لیے جو ان کا احساس ہے وہ زیادہ ہے. جیسے وہ اب آپ خود تھوڑا سا اگر انالیسس کر لیں جو ہمارے ایکس سی ایم صاحب تھے اور ان کا اور اب جو ہے آپ کو خود بخود جو ہے ایک جی واضح ناظرین، بہت زیادہ ایسے ڈفرینس معاملات نظر ہیں، آ بہت سکتا زیادہ ہے. ڈفرینس ہیں کہ اتنے کام اتنے محترمہ مریم نواز نے گرین بسز چلوائیں، پرواز کارڈ بالکل. اور راشن کارڈ بنے، پھر لوگوں کے اور بہت زیادہ دھیرانی پروگرام آئے جی اتنے. بالکل بالکل. ابھی یہ میں چند جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں، اور بہت ایسے ہیں ابھی جن پہ پلاننگ چل رہی ہے، ابھی وہ انہوں نے بتایا نہیں ہے. تو مطلب بہت زیادہ اچھا وہ بالکل کوپریٹ بالکل. کر رہی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ. ناظرین اب میں جو سوال پوچھنے لگا ہوں نا وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن میں پوچھوں گا. اب انہوں نے اس میں ٹاپک میں آ گئی ہے وہ بات. سیلری ایک کانسٹیبل کی کتنی ہوتی ہے؟ جی میری جو ہے وہ ابھی سیلری 50,000 ہے. کنفرم کہ یہ 50,000 جی روپے 50,000 ہے، اور یہ ڈیپینڈ کانسٹیبل کی جو سیلری ہے وہ سروس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، مطلب جتنی زیادہ سروس ہوگی اتنی زیادہ وہ اس کی مطلب ابھی سیلری آپ ہوگی. کی 3 سال کی اگر ایکسپیرینس ہے آپ کا ایک ادارے کے اندر تو اس حساب سے آپ کی 50,000 روپے تنخواہ ہے. جب آپ بھرتی ہوئے تھے فرسٹ ڈے جو پہلی آپ کی سیلری آئی تھی وہ کتنی تھی؟ میرے خیال سے 33 تھی. کوئی ایسا ایک انسیڈنٹ ہو آپ کے ذہن میں جو آپ کو ابھی تک یاد رہا ہو، آج سے وہ 3 سال پہلے ہوا ہو، ڈیوٹی کے دوران ہوا ہو، کوئی ایسا انسیڈنٹ کوئی یاد ہو؟ جی ایک جو ہے وہ ایک دفعہ میں یہاں پہ نا 2 باتیں بتانا چاہوں گا. ایک جو ہے وہ مطلب اس محکمے میں یا مطلب کس طرح کے لوگ ہیں. ایک دفعہ وہ پولیس لائن میں ہماری ڈیوٹی لگتی تھی تو میرے ساتھ ایک مطلب 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگتی تھی ایک جگہ پہ. وہ دوسرے بھی کانسٹیبل تھے، میں بھی کانسٹیبل تھا. وہ تھوڑے سے ان کی سروس زیادہ تھی، میرے خیال سے 20-25 سال ان کی سروس تھی. تو وہ جو ہے مطلب کہ ہم اس طرح سے کرتے تھے، یا وہ پوائنٹ اس طرح سے تھا کہ مطلب رات کو 2 بجے تک ایک بندہ ڈیوٹی کرتا تھا، پھر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ریسٹ کر کے وہ ڈیوٹی کرتے تھے. تو میں مطلب کہ نیا آیا تھا اور وہ جو مطلب تھوڑے سے پرانے تھے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے یا زیادہ ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب کہ خود تھوڑا سا زیادہ ریسٹ کرتے ہیں، دوسروں کو مطلب کم ریسٹ کرواتے ہیں. ساتھ والا تھا وہ خود نہیں مطلب کہ ریسٹ کرتا تھا، مجھے زیادہ ریسٹ کرواتا تھا. تو مجھے مطلب میں اس بات میں بڑا حیران بھی تھا. میں نے پوچھا نہیں اس سے کہ یہ ایسا کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ کچھ دنوں کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا. تو میں نے وہ ایک بندے سے بات کی، مطلب ایک وہ کلیگ تھا، اس سے میں نے کہا یہ بہت اچھا بندہ تھا اس طرح سے. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مطلب اس کے پیچھے وہ جو ایک اس کا بہت گہری بات اس نے کی. اس نے کہا کہ اس کا جوان جو بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا اور وہ جوان بیٹا وہ فوت ہوا تھا. اس وجہ سے مطلب یہ اس کو نا مطلب جو جوان یا جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنے بیٹے ہی لگتے تھے، تو یہ پھر ان کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا. سب سے چیلنجنگ والا جو لمحہ ہوتا ہے، ایک جگہ پہ آپ نے ریڈ کرنی ہوتی ہے اور ایک ڈر ہوتا ہے نا دل میں، انسان ہر بندے کے دل میں ڈر ہوتا ہے، اور جان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، کسی کو نہیں پیاری ہوتی. تو وہ پھر اس کو کیسے مینج کرتے ہیں، حوصلہ اپنے آپ کو کیسے دیتے ہیں؟ جی یہ تو اللہ میاں کرج جو ہے نا وہ ایک مطلب ہے چوائس ہے. کرج جو ہے وہ چوائس ہے، وہ انسان جو ہے ہمت کو وہ خود چوز کرتا ہے. تو انسان کو ایسے ہمیں اصل میں یہ ٹریننگ کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. جو موٹیویشن ہوتی ہے کہ مطلب ایک مظلوم کو جو ہے وہ انصاف دلانا ہے اور ظالم کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے. ایک جگہ پہ وہ کنواں ہوتا ہے، بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، پھر اس میں آپ لوگ مینیج کرنا، پبلک کو بھی مینیج کرنا، پھر اس وہ کنویں کو بھی مینیج کرنا، پھر وہ جو مدعی ہوتے ہیں ان کو بھی کس طرح آپ صبر دیتے ہیں، کس طرح مینیج کرتے ہیں، یہ کیسے معاملات کرتے ہیں؟ ہمارے آفیسرز ہیں یہ جو ان کا ماشاءاللہ سے بہت کیپیبل آفیسر ہیں. وہ ان کا اس میں وہ ایک جو کمانڈنگ رول ہوتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر لیتے ہیں. وہ مطلب نفری کے حساب سے کچھ نفری جو ہے وہ عوام کو روکتی ہے، کچھ جو ہے وہ مدعیوں کے ساتھ ہوتی ہے، یا مطلب جو وکٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے.
تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر. آپ کے سامنے ہی آج سے جو کچھ سال پہلے جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اشرا میں, جس کو میڈم وہ ایس پی شہربانو نقوی صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینیج کیا تھا, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس سے ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کی جو ابیلٹی ہے وہ کتنی مطلب اعلیٰ ہے, یا مطلب کتنے اچھے آفیسرز ہیں, اس سے آپ کو ایک جھلک نظر آتی ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہو کسی کو کنویں پہ جانے سے آپ نے منع کر دیا اور ڈر لگ رہا ہو کہ جی نہیں یہ بہت زیادہ خطرناک معاملات ہیں, میں نہیں جا سکتا؟ مجھے خود پرسنلی ایسے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ کبھی مطلب ریڈ پہ جانے میں یا میں کبھی کوئی اس طرح کے کام میں جہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہو اور مجھے ڈر لگا ہو. میرے خیال سے ٹریننگ میں ہمیں اس طرح سے پریپیئر کیا جاتا ہے یا ہماری مینٹیلٹی کو اس طرح سے وہ شیپ کیا جاتا ہے. اکثر ہوتا ہے ایک پولیس والا کانسٹیبل ہے, اس کی ڈیوٹی آؤٹ آف سٹی لگ جاتی ہے, وہ پھر کیسے مینیج کرتے ہیں آؤٹ آف سٹی؟ آپ فار ایگزامپل آپ لاہور میں ہیں, آپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ اسلام آباد میں, جی ٹھیک ہے, تو پھر ایک دن میں کیا آنا جانا کرتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو جو ٹرانسپورٹ ہے یہ محکمہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. مطلب کہ آپ ٹرین میں جاتے ہیں کہ لوکل؟ نہیں, گورنمنٹ کی پولیس کی جو ہے اپنی وینز ہوتی ہیں, ان میں نفری کو جو ڈپلائی کیا جاتا ہے, لے کے اور چھوڑ کے آیا جاتا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب پولیس کا ہی ہے میرا خیال ہے, میں بھی آپ کو بہتر پتا ہوگا, CCD. جی بہت زیادہ آج کل لاہور کے اندر, بہت زیادہ لاہور کیا پورے پنجاب کے اندر بہت زیادہ مانی تانی کہہ لیں کہ وہ مانا تانا پلوان نہیں ہوتا, اینجے ہے. جی سمجھ رہے ہیں آپ, میری بات کو سمجھیے گا. تو اب ہم کافی عرصے سے ایک چیز سنتے آ رہے ہیں کہ وقوع ہوتا ہے, ایک بندہ گرفتار, گھر سے اٹھا لیا, سوئے ہوئے کو بیچارے کو گھر سے اٹھا لیا, اور جس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے, اور انکاؤنٹر میں جو مطلب بات پرچے پہ لکھوائی جاتی ہے وہ یہ لکھوائی جاتی ہے کہ ملزمان کی فائرنگ سے بندہ کا نام انسان کا آپ یہ تو ایک CCD والا جو ہے یا مطلب وہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے کہ آپ نے مطلب بہت سارے ایسے لوگ مطلب پاکستان میں جو ابھی ریسنٹلی جن کے یہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں, وہ آپ اگر دیکھیں ان کے ریکارڈز دیکھیں نا, یا ان کے جو مطلب سابقہ ہسٹری ہے, تو وہ اس سے آپ کو کافی کچھ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے, یا وہ مطلب اس طرح کا وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. جیسے مطلب بہت سارے ایسے لوگ جو CCD کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے ہیں, وہ انہوں نے ان کے اوپر 15-20 قتل جو ہیں وہ انہوں نے کیے ہوئے تھے. آپ نے بھی کافی اسٹرگل کی ہے, آپ نے پڑھایا بھی ہے بچوں کو, جی آپ نے مختلف سٹیز میں جا کے آپ لوگوں نے اپنے بچے پڑھائے ہیں, تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ وہ ٹیچنگ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, بہت زیادہ لیسن اس میں سیکھنے کو ملے ہیں. اور میرے خیال سے ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے وہ اس پولیس سے زیادہ مشکل ہے. اس میں انسان کو وہ جو انسان ایک بچے کے ساتھ جو بچے کا جو اس کا جو فیوچر ہے وہ استاد کے ساتھ مطلب استاد کے اوپر استاد کی کوششوں سے بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے. بہت اگر ایک بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا پرفارم کر جاتا ہے, اس میں ایک انسان یا ایک استاد کی جو محنت ہے وہ شامل ہوتی ہے, تو میرے خیال سے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. بعض ایسے سر ہوتے ہیں جو لائک بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کا نا اچھا برتاؤ ہوتا ہے, اور جو لائک ہوتے ہیں جو جیسے کہ فار ایگزامپل میں, ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ پھر کیوں اتنا عجیب سا سلوک کیا جاتا ہے؟ جی یہ ہوتا ہے مطلب اب میں اگر پرسنلی اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں نا, تو مطلب جو لائک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اگر مجھے اب کبھی دوبارہ پڑھانے کا موقع ملے تو میں جو ہے وہ جو تھوڑے کم پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پڑھنے والے بچوں کی نسبت زیادہ اچھا سلوک کروں گا. کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو یہ بیک بینچرز ہوتے ہیں یہ رسپیکٹ فل بہت زیادہ ہوتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, ٹیچر کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہوتے ہیں مطلب وہ بھی بہت اچھے بچے ہوتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا سا رسپیکٹ کے معاملے میں پیچھے ہو جاتے ہیں. آخر میں ایک میسیج دینا چاہیں گے چھوٹا سا آپ کو. میرا جو میسج ہے وہ عوام کے لیے یہی ہے کہ
پولیس ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہے. آپ کو جو ہے وہ پولیس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. ٹرسٹ میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس میں کچھ برے لوگ نہیں ہیں, اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, لیکن یہ پولیس ایک جو پولیس کانسٹیبل ہے اس کی جاب جو ہے وہ کافی بہت مشکل ہوتی ہے, اور آپ کا اچھا جو رسپانس ہے یا آپ کا انکریجمنٹ جو ہے وہ اس سے اور بھی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو ایک پولیس والے کی جگہ پہ ایک مطلب اس کا ایک دن اس کی جگہ پہ ٹائم گزارنے کا موقع ملے تو آپ میرے خیال سے آپ کے جو دل میں ہے یا آپ کے ذہن میں ہے جو پولیس والوں کی اور عزت بڑھے گی, کیونکہ یہ جس طرح سے کچھ مشکلات یا کچھ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں یا وہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, اتنی بہت بس کی مشکل بات نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ دوسری جاب سے تھوڑی کافی ٹف جاب ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو اجازت دیجیے, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی صاحب آپ کا. آپ کوئی نے بات نہیں, اپنے قیمتی وقت میں سے بہت مشکل سے آپ نے میں ٹائم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ نے میرا انتخاب کیا اور مجھے موقع ملا کہ میں اپنی جو ہے وہ رائے دوں یا اپنا ایک میسج جو ہے وہ دے سکوں. بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ میں ایک دو لائنوں کا اشعار ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وطن کی راہ میں جو ہر وقت تیار رہتا ہے, وطن کی راہ میں جو ہر وقت تیار رہتا ہے, وہی کانسٹیبل شہر کا پہرے دار رہتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اپنے میزبان محسن رضا کو. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اب تک کے لیے اللہ حافظ.